اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل شب جمعہ اپنے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ ان کو بھی شامل کر لیجئے جن کا کوئی وارث نہیں ہے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مستعین۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اسمہ دواء وذکرہ شفاء وطاعتہ غنا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما علی عبدہ المصطفى بدر الدجى کہف الورى الذی دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی سید الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد۔ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الأراضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورى وبہ ثبتت الارض والسماء اللہم عجل فرجہ الشریف۔ شب جمعہ، شب دعا، شب مناجات، شب التجا، شب محاسبہ نفس، شب ایصال ثواب برائے اموات، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اب بہترین دعا جو ہے ظہور مولا کی ہے۔ آج کی رات، کل کا دن بھر بہترین عبادت درود ہے۔ سب مل کر کے دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن فی ہذہ الساعة فيها طويلا اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله
وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. وعجل. گفتگو ہماری کربلا یعنی قیام، کربلا یعنی ڈیمانڈس اپرائزنگ. اگر اردو میں ذرا سہل زبان میں بولیں، کربلا یعنی ثبات قدم، پیروں کو جما دینا، بھاگنا نہیں، اس لیے کہ ہماری سیرت ہی نہیں ہے، ہم کرار کے ماننے والے ہیں. اگر حقیقت یہی ہے، شب جمعہ کے لحاظ سے آپ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا میں رخ بدلتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ موضوع بھی ساتھ ساتھ چلے اور آج کے رات کی برکتوں سے بھی ہم تھوڑی سی واقفیت حاصل کریں. اسپرچویلٹی، معنویت، روحانیت انسانی وجود میں کتنی اہم ہے، اس کا اندازہ آج کی سائنٹیفک دنیا نے کر لیا ہے. 1400 سال پہلے مکتب اہل بیت نے جن دعاؤں کا خزانہ پیش کیا ہے، کسی قوم کو یہ خزانہ میسر نہیں ہے، اور افسوس یہ ہے کہ اس خزانے کے رمق سے بھی ہم واقف نہیں ہیں. یہ بدبختی ہے. اس کے لیے کام کی ضرورت ہے. دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا کرنا ہے. دعا پڑھنا اور ہے، دعا کرنا اور ہے. پڑھنا یعنی آدھے گھنٹے میں دعا کمیل ختم کیجئے، باقاعدہ ٹائم دیا جاتا ہے کہ ہاف این آور میں آپ دعا ختم کر لیجئے. دعا آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے تو دعا کیا ہے؟ دعا شروع ہوتی ہے، زندگی بھر تک چلتی ہے. اس لیے کہ دعا فلسفہ ہے، زندگی دعا کا اثر ہے. اگر انسان ان دعاؤں کے خزانوں سے واقف ہو جائے. آج کل کی دنیا میں بحث ہوتی ہے کہ انسانی حیات کے اجزاء میں وہ کون سے جز ہیں جو اس کی زندگی کو لمبی کرتے ہیں. مجھے اس میں زیادہ بولنا نہیں ہے، صرف ایک ہی جملہ بولنا ہے. ڈائٹ بہت اچھی چیز ہے، انسان کھائے، صحیح غذا کھائے، وزن کا خیال رکھے. آج کل ماشاءاللہ 16 آورز ڈائٹ کی چکر میں ہیں، بہت اچھی چیز ہے. اسی طرح سے یہ بھی دیکھے کہ روح کہیں بدھی نہ ہو گئی ہو، تو روح کو بھی انسان پرواز کرنے کے لیے مولا نے فرمایا تخففوا وتلحقوا، اپنے آپ کو ہلکا بناؤ. وہ والا ہلکا نہیں، اخلاقی ہلکا نہیں، اپنے ویٹ کو کم کرو. تخففوا وتلحقوا، اپنے آپ کو کم کرو پھر ملاقات کر سکتے ہو. اس لیے کہ معنویت میں یہ نہیں ہو سکتا انسان کی روح قوی ہو، یعنی انسان کی روح اتنی وزنی ہو کہ وہ اڑ نہ سکے. انسان پرواز کرنے کے لیے اس کی روح آسان. نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے آپ لوگ جا سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کو، میڈیکل سائنس میں یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ حیات انسان کی اس کے اجزاء ہیں. ان میں سے صحیح غذا کھانا، ڈائٹنگ صحیح، ایکسرسائز صحیح، ماحول کا صحیح ہونا، کئی چیزوں کے ساتھ ایک چیز ہے اس کی اسپرچویلٹی، اس کی معنویت، اس کی روحانیت. روحانیت بھی ایک کمپوننٹ ہے حیات انسانی کی، یعنی روحانیت بھی ایک حصہ ہے انسان کے حیات میں اضافہ ہونے کا. ہمارے ہاں الحمدللہ دعا عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا جو اس عبادت کا انکار کرے وہ متکبر ہے. سورہ زمر کی بلکہ سورہ غافر کی آیت ہے،
وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون فی جہنم داخرین۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہارا جواب دوں گا، تم پکارو میں جواب دوں گا۔ اور جو اس دعا کو نہیں کرتے کیا ہیں؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دعا ہی نہیں ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے۔ جو اس کا استکبار کرتے ہیں، اروگینسی کرتے ہیں، بہت اللہ نے دے دیا، اب مجھے کیا دعا کی ضرورت ہے، نہ اب تو دے دیا ہے تو اور دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اس دعا کی شکرانہ یہی ہے کہ تم سجدے اور کرو، نعمتیں جب مل گئی ہیں تو اور زیادہ شکر ادا کرو۔ تو دعا نہ کرنا استکبار ہے۔ اگر دعا کر رہے ہیں نہ ملنے پہ مت بولیے کہ نہیں ملا۔ حدیث میں ہے کہ جب دعا ختم کرو اپنے سر اور چہرے کو ملو۔ کیا معنی چہرے کو؟ امام کی حدیث ہے، جب دعا کرو سر اور چہرے کو ملو۔ کیا معنی ہیں؟ معنی ہے مالک تو نے عطا کر دیا۔ اس لیے کہ یہ جو لمحات ہیں جو اللہ کے ساتھ گزارے ہیں، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ وہ ملے یا نہ ملے بات کی بات ہے، خود یہ لمحات ذات پروردگار جس کو کہتے ہیں پازیٹیو انرجی کا اپنے آپ کو منسلک کرنا، خود ایک بہترین چیز ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا اللہ۔ بہت ہی غور سے ثبات قدم، یہاں پر قرآن مجید کی یہ آیت اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے میں صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں تم کو، وہ نصیحت یہ ہے کہ ان تقوموا للہ، قیام کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یعنی ثبات قدم بتاؤ، اسٹیڈ فاسٹنس بتاؤ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور تم اکیلے ہو بھی تو یہ کام کرو، دو ہو بھی تو یہ کام کرو۔ یہ نہیں کہ میں اکیلا ہو گیا ہوں، اللہ کے ساتھ ہوتا ہے جو اکیلا نہیں ہوتا، یا اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا۔ ایک ایم پی سے دوستی ہوتی ہے تو لوگ او ہو خود ایم پی بنے پھرتے ہیں، اگر پی ایم سے دوستی ہو گئی تو خدا نخواستہ اللہ کی پناہ ہے، خود ہی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل بہت بڑا پاور آیا ہے۔ اور جو اس سے دوستی کرے، جو ملک دیتا بھی ہے ملک چھین لیتا بھی ہے، تو وہ کس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ادھر سے بھی لڑ سکتا ہے ادھر سے بھی لڑ سکتا ہے۔ اس کی زبان کا جملہ ہے نار ایسٹ نار ویسٹ، اسلام از دی بیسٹ، لا شرقیہ ولا غربیہ بل الاسلامیہ۔ وہ کون ہے؟ مغرب میں بیٹھ کے کہتا ہے تمہاری ضرورت نہیں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، امام خمینی رحمۃ اللہ نے فرانس میں بیٹھ کے کہا کہ نہ مجھے تمہاری ضرورت ہے نہ مجھے وہاں سے۔ کویت میں نہیں دیے جگہ، کویت جب عراق سے نکالے گئے، اللہ اللہ اشہد ان لا الہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی اشہد ان علی ولی ہی علی الصلاۃ۔ الفلاح حی علی الفلاح، حی علی خیر الامان الاخر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ صلوات پڑھے محمد والا محمد اللہ۔ چونکہ آخر میں مصائب ہوتے ہیں، اس کے بعد دعا کا موقع نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں نے دعا کہا ہے، دعا کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اور اذان کے بعد اقامہ سے پہلے حدیث میں ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ خدایا پروردگارہ، شب جمعہ ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار امام جگہ عنایت فرما۔
ہماری اور آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے بہت سے لوگوں نے التماس دعا کہا ہے ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی سہونی قوتوں کو بانٹ دے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بہترین دعاؤں میں سے دعا یہ ہے کہ مالک بہت سے بے خطا زندانوں میں ڈالے گئے ہیں، حجاز میں، بحرین میں، اور اسی طرح سے کئی مقامات پر، ان میں ہمارے اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں مالک سید السجاد کی اسیری کا واسطہ انہیں آزاد فرما۔ خدایا بحق محمد وآل محمد، مراجع اور رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی کو ملا دے، ہماری تمام پریشانیوں کا حل ظہور مولا ہے، مولا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ دعا بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور انسان کے پاس اگر دعا کو سمجھنا ہے تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ دعا کو میل رف پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، لیکن کسی ایک جملے پہ، دو جملوں پہ رک جائیے، اس پہ ریسرچ کیجئے۔ آج ایک جملہ میں دیتا ہوں، میری طرف سے نہیں، مولا کی دعا کو میل ہے، یا سریع الرضا، علی علی علی، کتنے ہی گناہ کیجئے جی، اس کے پاس چلے جائیے اور کہتا بخش دیا میں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تمہارے تمام گناہ بخش دوں گا، مگر ایک حق نہیں بخشوں گا۔ کسی انسان کا حق تم نے مارا ہے تو وہ بخشنے والا نہیں، تم نے پرسنل جو گناہ کیے ہیں، آج میرے پاس آ جاؤ، آج کے بعد تم ایسے ہو جیسے ماں کی شکم سے تم پیدا ہوئے، پھر نئی زندگی شروع کرو۔ یا سریع الرضا، مولا فرماتے ہیں بہت جلدی راضی ہو جانے والے، بہت جلدی خوش ہو جانے والے۔ ارحم من کیا ہے؟ لا یملک الا الدعاء، پروردگارہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں۔ یملک کو تملیک کہتے، تملیک کے معنی ملک، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گھر ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس وہ ہے، لسٹ ہے پوری، بہت کچھ اللہ نے دے، خدا اور دیجئے، خدا اور گھر دیجئے، اور سب کچھ لیجئے۔ مولا فرماتے ہیں یہ سب مجازی ہیں، اعتباری ہیں، کریڈینشل ہیں، تمہارے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لا یملکو، ایک ہی چیز میرے پاس ہے، وہ دعا۔ مومنین آپ سیکھ کے جائیے آج کے رات میں، مولا فرما رہے ہیں انسان کے پاس ایک ہی ملکیت ہے، وہ ملکیت کیا ہے؟ دعا۔ تو اسی لیے انبیاء کی 100 سے زائد دعائیں ہیں قرآن مجید میں، 100 سے زائد۔ ہر حالت میں کیسے کیسے دعا کرنا چاہیے، اس کیفیت کو تلاش کرنا چاہیے کہ میں کن حالات میں پھنسا ہوا ہوں، اکارڈنگلی دعا کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت یونس نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من پروردگار، تو اس کمپوننٹ میں پہلی چیز ہے وہ مچھلی کی شکم میں جانے کے ساتھ، وہ ویل کی شکم میں جانے کے ساتھ پہلا احساس کہ تو ہے، بس اور کوئی نہیں۔ تو انسان کہیں پھنس جائے تو فوراً احساس کرے کوئی نہیں ہے سوائے تیرے، لا الہ الا انت سبحانک، اس کے بعد اس کی سبحانیت کو، اس کی پاکیزگی کا خیال کیجئے، اس کے بعد کہیے انی کنتو، میں آئی میڈ مسٹیک، یہ جو بلائیں آئی ہیں، میرے پاس پریشانی آئی ہیں، اوپر سے نہیں آئی ہیں، میں نے غلطی کی ہے، اس کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو یہاں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہو گئی ہسٹری۔ فلسفی آف ہسٹری کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے ہسٹری کا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ادھر یونس نے یہ کہا، اب یہ تفاسیر میں، روایتوں میں 40 دن بعد، 4 دن بعد، 3 دن، ایسا نہیں ہے۔ ادھر یونس نے دعا ختم کی، ادھر
یعنی دعا اور جواب میں دیری نہیں تھی. اگر اس کو سمجھنا ہے تو میں کبھی کبھی فضائل میں کہتا ہوں من کنت مولا. یہ فا جو ہے یعنی میں جیسی اس دنیا سے جاؤں گا میرے بعد بلا فصل اگر کوئی ہوگا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اتنی بڑی فضیلت کے بعد بھی آپ مسکرا نہیں رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ ہوئی بات. اب ذرا سا انرجی ملے گی پھر آگے بڑھیں گے. دیکھیے بہت اچھی طرح سے کوشش کریں ہم لوگ ان فلسفیز کو سمجھیں. قرآن قصے سناتے, کتنے سناتا ہے قصے تقریباً 286 286 تقریباً اسٹوریز ہیں قرآن میں. کیا ہے فلسفہ اسٹوریز کا؟ یہ جواب دے رہا خدا. حضرت یونس نے کہا مالک سوری بخش دے مجھے. ادھر دعا کی, دعا اور جواب میں دیری نہیں تھی. فاستجبنا لہ, ہم نے فوراً ہی جواب دیا. ونجیناہ من الغم, میں اور ہم نے اس کو غم سے نجات دلا دی. اب وہ نجات ہو گیا, اس کو باہر نکال کر کے کنارے پر ڈال دیے. اس کے بعد اب میں 1400 یا ہزاروں سال بعد میں کیوں پڑھوں؟ اللہ کہہ رہا ہے کذالک ننجی المؤمنین, اسی طرح سے ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں. یہ یونس کا قصہ ہے. تم آج بھی یونس بنو, تمہارے لیے بھی نجات ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. محمد. ان دعاؤں میں ثبات قدم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آج کی گفتگو کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ ایک چیلنجنگ ایشو ہے. میں وہاں ابو طالب میں جو پڑھ رہا ہوں مزاج انسانی بنتا کیسے. یہ شاکلہ جو ہے انسان کا شاکلات, یہ محاورہ ہے قرآن کا. کل یعمل علی شاکلتہ, سورہ اسراء کی 84 آیت ہے. 17 سورہ 17 نمبر سورہ آیت نمبر 84. ہر ایک انسان جو عمل کرتا ہے کہاں سے عمل کرتا ہے؟ شاکلے کا نتیجہ ہے. شاکلہ کیا ہے؟ اردو میں ٹرانسلیٹ کیے ہیں, کوشش کی جا رہی ہے رویہ, مزاج, طبیعت. اگر ہم 2-3 الفاظ بولیں تو تب کہیں جا کر کے قرآن کے اس محاورے کو ذرا سمجھ سکیں. قرآن کہتا ہے کہ ہر انسان جو عمل کرتا ہے وہ شاکلے کی وجہ سے کرتا ہے. تو شاکلہ کیسے پیدا ہوتا ہے وہاں بحث کر رہا ہوں میں, یہاں پہ بحث نہیں کرنا ہے. وہ شاکلے کے بحث میں ایک علت یہ ہے, وہ ماں باپ ہے. تشکیل دینے والے اس بچے کے شکل کو, ایک تو صورت کو تشکیل دینے والے, دوسرے اس کے کردار کو شکل دینے والے کون ہیں؟ ماں باپ ہیں. تو آپ جتنی کوشش اس بچے پہ کریں گے, مثلا جیسے ہی اسکول سے بچہ آیا ہوم ورک 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 ہوم ورک, وہ بچہ سمجھے گا ہوم ورک بہت اہم ہے, وہ کوشش یہ کرے گا کہ اچھے سے اچھے مارکس لاؤں. اور اسی بچے کو بیٹا ذرا فریش ہو جاؤ, اور اب ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو پڑھ لو, عصر کی نماز نہیں پڑھی تو پڑھ لو, پھر اس کے بعد تو ہم سب مل کر کے تمہارا ہوم ورک کریں گے. یعنی ماں یہ نہ کرے کہ ہوم ورک کر لو, نہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. تو وہ بچے کے جو مارکس ہیں جمپ آؤٹ ہو جائیں گے. اگر باپ بجائے اس کے کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے بچے کے ساتھ بیٹھے, اس کے مارکس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. ثبات کہاں سے شروع ہوا؟ بہت اچھی طرح سے. تو کبھی یہ نہ کہیے کہ جوانی میں جا کر, نہ بچپنے ہی سے, ابتدائی سے, حتیٰ شکم مادر سے شروع ہو جاتا ہے. اس کی بحث میں نے کی ہے, انشاءاللہ آپ لوگ موقع ملا تو آن لائن سنیے. وہ شاکلہ جو انسان کا بن رہا ہے یہ آسان مرحلہ نہیں ہے. اس کے کئی عوامل ہیں, کئی فیکٹرز ہیں. ان فیکٹرز کو جب جمع کیا جاتا ہے تو انسان کی کیفیت ہوتی ہے. وہ کیفیت جو بھی ہے یہ نتیجہ ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ذات پروردگار وہ ہے جو ماں کے شکموں میں صورت بناتا ہے جیسے چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے. وہ کیسے بناتا ہے؟ اس لیے بناتا ہے کہ ماحول, غذا وغیرہ. اگر ماں شکم میں
قرآن پڑھ رہی ہے بچے کے لیے، بچہ قرآنی حافظ ہو جائے گا۔ اگر صبح سے شام تک ٹی وی دیکھ رہی ہے، اٹھے بعد پیدا ہونے کے بعد بھی وہ ناچے گا، گائے گا۔ تو حضور جیسے ماحول ہوگا، البتہ اس ماحول سے بھی بچنے کی بھی طریقے، فرض کیجئے کہ غلط ماحول میں پلا، سب کچھ ہے، لیکن صحیح استاد مل جائے، نسلوں کی تاثیر بدل سکتی ہے۔ دیکھیے تاریخ کہتی ہے کہ دیکھیے حرب کا بیٹا ابو سفیان، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ، معاویہ کا بیٹا یزید، یزید کا بیٹا پھر معاویہ، اور جب پھر معاویہ پیدا ہوا، اس نے پہلی ہی دن یہ اعلان کر دیا کہ یہ جتنے بھی ہمارے اجداد ہیں یہ سب غاصب ہیں، اس کا میرا حق نہیں ہے، یہ پورے کا پورا حق اہل بیت کا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے بھی، یہ کیسے ہو گیا، یہ خون کی تاثیر کیسے بدل گئی؟ جب ریسرچ کرے پتہ چلا تو معلوم ہوا جو اس کا ٹیچر تھا وہ محب اہل بیت۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جب فقہ حقیر آیا تو میں نے شرط لگائی تھی منظور بھائی سے کہ مجھے آئندہ آنا ہے تو مجھے یہاں اسکول شروع کیجئے تو میں آؤں گا۔ الحمدللہ اسکول شروع ہوا، آج 300 بچے پلس ہیں، اور اس سال 9th کا امتحان ہوا۔ 9th کے امتحان میں 6 بچے بیٹھے، 2 بچے A+ اور 4 بچے یہ ہے الصادق اسکول۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن، لیکن ایجوکیشن سے پہلے بسم ربک، اقرا بسم ربک پڑھو، لیکن وہ اس کو بھلا کے مت پڑھو۔ اگر اس کو بھلا کے پڑھ دو، بہت سے بچے یہاں سے گئے پاکستان سے گئے، مسلم کنٹری سے گئے، جیسے ویسٹرن کنٹری میں گئے منگل ہو گئے، مکس ہو گئے، اور نومر وہ بالکل جان ہو گئے، محمد کے مو ہو گئے، جعفری کے جیف ہو گئے، سید کے سڈنی ہو گئے۔ یہ تاریخ ہے ہماری، سامنے کی بات ہے۔ تو اگر آپ نے صحیح تربیت نہیں کی تو ممکن ہے کہ یہیں پر رہتے ہوئے بچے جوان ہونے کے بعد دین سے بے بہرا ہو جائیں۔ تو بچپنے ہی سے یہ ثبات قدم کے عوامل کو ہم لوگوں کو کام کرنا ہے۔ جب تک محنت نہیں کریں گے نتیجے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے صاف کہہ دیا لیس للانسان الا ما سعی، انسان نہیں ہے کچھ بھی، اس کی کوشش۔ واٹ از ہیومن بینگ؟ ہیومن بینگ از اکول ٹو اسٹرگل۔ انسان کوشش نہیں ہے تو انسان نہیں ہے۔ حتیٰ چونٹی کے لیے بتا دیا، میں نے پیدا کر دیا تجھ کو، چلاؤ وغیرہ، لیکن روٹی پانی تم کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اور جناب مریم سے کہا یہ جو ڈالی ہے اس کو کھجور کی ذرا ہلاؤ تاکہ تمہیں تازہ کھجور گرے۔ معجزے سے کھجور گر رہے ہیں، ہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی اب خدا ایسے موسم میں کھجور دے رہا ہے جبکہ موسم ہی نہیں تھا، پھر یہ ہلانے کی کیا بات ہو رہی ہے؟ جب تک کہ حرکت نہیں ہوگی برکت۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اسی لیے کوشش یہ کریں فیوچر جنریشنز کو، اگر آپ بزنس مین ہیں، بہترین ایجوکیٹڈ پرسن ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، چاہتے ہیں اپنے آپ کو آئندہ نسلوں کو سنبھالیں، تو ان بچوں کو پہلے سے ٹرین کریں مشکلات کی، اور وہ تیار ہو جائیں مشکل مراحل کو سامنا کرنے کا۔ اب یہاں پر اس مقام پر رک کر ذرا سا میں کیا کہوں اس کو نہیں معلوم، ممکن ہے کہ ایک ذرا سا انجیکشن دینا پڑے گا، جی وہ ذرا سا شاٹ دینا پڑے گا، مگر یہ شاٹ ذرا سا خطرناک ہے، میں ذرا سا سہلا کے دیتا ہوں۔ جی ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یوسف علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے، جی یوسف علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے، وہ خود یہ سوچیں اب اسے کیا دینا چاہیے۔ یوسف علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے، وہ خود یہ سوچیں اب اسے کیا دینا چاہیے۔ نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا
نام علی ہے اصل میں ایک ربط کا، یاد ان کو رکھ کے سب کو بھولا یاد ان کو رکھ کے سب کو بھلا دینا چاہیے۔ دیکھیے آگ کا لگانا بھی اچھا نہیں، آگ کو بھڑکانا بھی اچھا نہیں، ہوا دینا بھی اچھا نہیں، لیکن اس میں کتنی پیاری بات ہے، بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی، اس آگ کو ہمیشہ ہوا دینا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ قبر میں مولا آئیں گے، میری بالیں پہ بھی ہوگا نور علی، میری مرقد میں بھی ہوگا نور علی، تو نے حیدر سے کیوں دشمنی مول لی، اب ترستے رہو روشنی کے لیے۔ جی تو ہوں گے، آئیں گے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، مگر کب آئیں گے؟ کسی کو 100 سال بعد، کسی کو 200 سال بعد، کسی کو 300 سال بعد، کسی کو 400 سال بعد، اس لیے کہ وہ طاہر ہیں، جب تک ہم پاک نہیں ہوں گے مولا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایک آج کل کی جو اسٹرگل ہے، نوجوان بچہ جیسے ایجوکیشن کر لیتا ہے، وہ گریجویشن حاصل کر لیا کسی بھی لائن میں، وہ پہلے اس کی ریزیومی بنتی ہے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ سی وی۔ ماشاء اللہ، سی وی جب بنتی ہے اور کہیں جاب کو جب جانتے ہیں، سی وی گئی، انٹرویو لینے والا آپ کی پکچر کو نہیں دیکھتا جی، دیکھتا ہے جو ٹاپ آف دی لسٹ کیا ہے، آج کل کیا کر رہا ہے، اس کے بعد نیچے جا کر کے ایجوکیشن کہاں سے شروع ہوا۔ سی وی بنانے کا طریقہ ہے نا بھائی۔ تو سی وی میں نہ ہائٹ دیکھتے ہیں، نہ حسن دیکھتے ہیں، نہ خاندان دیکھتے ہیں، نہ پاندان دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ ہیں کون۔ ہیں میرے ساتھ؟ اب ہماری سی وی امام کے پاس پہنچائیے۔ آج شب جمعہ ہے، ایک تو پرسنل سی وی پہنچائیے امام کے پاس، ایک دوسرے مسلم امہ کی سی وی پہنچائیے امام کے پاس۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ واٹ از؟ کتنے پروفیسرز ہمارے ہیں، کتنے سائنٹسٹ ہمارے پاس ہیں، کتنے ایجوکیٹڈ طبقہ میں ہمارے پاس ہیں۔ میں نے پہلے سال پڑھا تھا اسی شریکت الحسین میں، یہ مجلسوں کو پروڈکٹیو بنائیے، یہاں پر لیپ ٹاپ لے کر کے نوجوان بیٹھیں، ریسرچ کریں جو آنے والے کے، آپ کے کتنے فیملی ممبرز ہیں، کیا ایجوکیشن حاصل کریں کیا نہیں، بھئی ایک پورے عشرے میں معلوم ہو جائے گا ہماری پوری معاشرے کی حالت کیا ہے۔ اگر 100 کو دیکھ لیں گے تو پورا معاشرے کا پتہ چل جائے گا۔ یہ مقام مجلس کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، میری طرف سے نہیں کہتا،
بدل محجت 40 سب لوگ ہزاروں جا رہے ہیں، خدا انشاءاللہ ہمیں بھی لے جائے. میری بدبختی ہے کہ میں جا نہیں سکتا. میں جب بھی 40 کا مسئلہ آتا ہے میں روتا ہوں، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں مجھے عشرہ پڑھنا ہے. میں تو کہتا ہوں مالک یہی میرا 40 ہے، تو قبول کر لے. مولا حسین میں نہیں آ سکتا، میں پیدل نہیں آ سکتا، یہ جو خدمات ہیں دنیا بھر میں تو میری قبول کر لے، یہ میرے لیے وہی 40 ہے. 40 جانے والوں سلام ہو تم پر، کیا کہنے وہاں پر پیدل جا رہے ہیں، مولا کے پاس جا رہے ہیں. 40 کی زیارت کا ٹکڑا سنو. بدل محجتہ فیکا، اس کا ترجمہ کریں تو جگر پھٹ جاتا ہے. میں آخر میں مصائب میں کوشش کروں گا. امام حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا. بدل محجتہ فیکا، پروردگار تیری خدمت میں حسین نے اپنا پورا سرمایہ دے دیا. کاہے کے لیے؟ مجھ جیسا گنہگار جنت چلا جائے. ضمنی چیز ہے جنت. دنیا جہنم بنا کر کے اسلام نہیں چاہتا کہ اب تم آخرت بناؤ. اسلام چاہتا کہ تم جنت بناؤ دنیا میں بھی، پھر آخرت میں جنت جاؤ. دنیا کو جہنم بنا کر کے تم جنت جانا چاہتے، یہ دین نہیں ہے. اسلام آیا تھا اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے. سنیے زیارت کا ٹکڑا، اور یہ ٹکڑا بہت ہی موثق زیارت. یہ زیارت 40 کیا ہے؟ مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی. اس کا کیا ٹکڑا ہے؟ بدل محجتہ فیکا. حسین تو نے اپنا سب کچھ دے دیا. کاہے کے لیے دیا؟ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ بندوں کو، مسلمانوں کو نہیں، شیعوں کو نہیں، انسانوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کے نور تک پہنچا. اہداف کربلا کو سمجھیے. سبات قدم بتانا ہے. میں یہی جو بحث کر رہا ہوں، کربلا یعنی قیام، سب سے اہم مسئلہ ایجوکیشن ہے. نوجوانوں سے گزارش ہے، مولانا اب میری ایج ہو گئی 25 نا، آج بھی اٹھو بیدار ہو، کہو یا علی مدد. اور اس کے بعد قدم بڑھاؤ. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہماری طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے ایک قدم بڑھا کر کے دو. تو دیکھو صرف زبانی جمع خرچ ہوتا نہیں ہے. 100 گز واروں 1 گز نہ پھاڑوں. محاورہ سنا ہے نا؟ ساس لے کر آئی پوری تھان کائی کے لیے، وارنے کے لیے داماد کے اوپر، لیکن جب پھاڑنے کی بات آئی تو 1 گز بھی نہیں پھاڑا. ہم لوگ ہر طرف یا علی یا علی یا علی نعرے وغیرہ سب کچھ، جب وقت عمل کا آتا ہے ہمیں نظر ہی نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری سی وی میں کچھ نہیں ہے. We don't have nothing to present. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں پریزنٹ کرنے کے لیے مولا کے پاس. شرمندہ ہوں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. میں روتا اسی بات ہوں کہ میرے گردن پہ جو ذمہ داریاں ہیں، صرف 1 گھنٹہ آپ کو بہلا کے میں اتر جاؤں. کیا یہ دین ہے؟ نہ. امام حسین کے مقاصد میں ایک مقصد ہے کہ بدل محجتہ فیکا لیستنقذ عبادک، تیرے بندوں کو، یعنی صرف مسلمانوں کو نہیں، مومنین کو نہیں، اللہ کے بندوں کو کیا کرے؟ جہالت سے نکال کر علم کے دروازے تک لائے، نالج تک لائے. آپ 600 سال 700 سال پہلے گولڈن ایرا اٹھا کر کے دیکھے مسلمانوں کا. آج وہ ایرا کیوں ختم ہو گیا؟ آج کیوں محتاج ہیں؟ ہماری معراج یہی. ہمارا بچہ جب پڑھتا ہے تو مغرب جانا چاہتا ہے تو وہی سمجھتا ہے کہ اس کی معراج ہو گئی. یہ ہماری فکری انحطاط کو کہاں سے لے جائیں؟ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. میری ول ختم ہو چکی ہے اور مجھے سلایا جا رہا ہے تم جنت جاؤ گے. سب لوگ مومن ماشاءاللہ بھی کچھ بھی نہیں کرنا، جنت مل رہی ہے. اور بھائی اس سے اچھا مولوی کیا ہوگا جو بغیر کوئی محنت کے جنت پہنچا رہا ہے؟ نعرے. اس سے بہترین مولانا ماشاءاللہ بہترین مولانا، اور ممبر پہ رکھ کے بیٹھ کے بھی جھوٹ بول رہے ہیں مگر بہترین مولانا. کہاں کی دنیا ہے؟ میں آپ کو بگاڑ کر کے اپنا الو ٹھیک کروں؟ یہ کہاں سے دنیا ہے؟ یہ ممبر ہے رسالت کا.
یہ باقری کا ممبر نہیں ہے، ممبر رسول ہے. یہاں سے رسالتیں نکلنا چاہیے، خطابتیں نہیں ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ہماری سی وی میں امام کو پریزنٹ کرنے کے لیے، جیسے آج اعمال ہمارے کہاں جاتے ہیں؟ امام کے پاس جاتے ہیں. اکثر نوجوان کہتے ہیں مولانا آپ لوگ ایسی سرسری بات کر دیتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، آج کل لاجیکل سمجھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے پورے اعمال. میں نے کہا جتنا کمپیوٹر ترقی کر رہا ہے، جتنا دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے، اتنا ہمیں اہل بیت سمجھ میں آتے جا رہے ہیں، اتنا سمجھ میں آتا ہے. آج کل ہیں سافٹ ویئر میں، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ ہیکرز، آپ نے سنا کہ ہیکرز کون ہیں؟ آپ کے کمپیوٹر کے ذریعے سے آپ دوسرے ملک تک پہنچتے ہیں، بڑے بڑے آدمی کی حالات کو دیکھتے ہیں، حتیٰ اکاؤنٹ. ابھی حال ہی میں جو یوکرین کی جنگ بھی، اللہ اکبر کیا جنگ ہے بھائی. یورپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج کے ماڈرن ہسٹری میں یورپ میں ریفیوجی کرائسس آئیں گے. میں نے پہلا سال اسی کراچی میں پڑھا تھا. تم دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہو، تمہارے گھر تک یہ دہشت گردی آئے گی. آپ نے دیکھا یورپ میں، یوکرین میں آج ایسی تباہی مچی. یہ کون یوکرین ہے معلوم ہے؟ 97% کرسچن، 3% دوسری کمیونٹی، 0.1% یہودی. جو پریسیڈنٹ ہے وہ ہے یہودی زائونسٹ. یہ کیسے سسٹم مجھے نہیں معلوم، مجھے جانا نہیں ہے، سیاست میری گفتگو نہیں ہے. سمپل سا آدمی ہوں، یہ جانتا ہوں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو نے پورے سیریا کو اینٹ سے اینٹ بجا دیا، خدا نے کہا دشمن سے دشمن کو بجاؤں گا پھر میں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے، دعاؤں کا 27ویں دعا ہے دعا لأہل ثغور. دعا لأہل ثغور یعنی فرنٹائرز میں جو جنگ کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں بارڈرز میں مسلم کنٹری کے، ان کے لیے دعا دے رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ دعا صرف یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ، بلکہ بتا رہے ہیں کہ فوجیوں کے لیے بھی دعا. امام 1400 سال پہلے دعا دے رہے ہیں فوجیوں کی. اس میں سے ایک ٹکڑا ہے اللہم اشغل الظالم بالظالم، پروردگارہ ظالم کو ظالم سے لڑا دے. اللہ نے صدام کو کس سے نکالا؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ ریالٹی ہے، گراؤنڈ کی ریالٹی آف دا گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں. یہ حقیقت یہی ہے. تو عزیزان گرامی، دین کو ان راہوں پہ سمجھیے تو نوجوان نسلیں ایزیلی گراسپ کر سکیں گی کہ ہماری فرائض کیا ہیں. میں گزارش کرتا ہوں اگر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، دی پرفیکٹ پڑھیے، بہترین A1 جائیے، کسی بھی لائن میں جائیے A1 جائیے، اس لیے کہ آپ مولا کے ماننے والے ہیں. مولا کون ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. علی والے کیا ہونا چاہیے؟ دوسروں سے سوال نہ کریں، دوسرے سوال کریں آپ سے. آپ کا کلاس میٹ پوچھے کہ اس کا جواب کیا ہے، میں سمجھا نہیں ہوں، نہ یہ کہ آپ پوچھ رہے ہیں. آپ کا مقام اتنا بلند ہے. تو ہماری سی وی انفارچونیٹلی بگڑ گئی ہے. لیکن آج لیجئے مولا کا نام، اللہ کا نام، انشاءاللہ 2 قدم بڑھائیے. چند دنوں میں دنیا بدلے گی، اور جب بدلے گی تو انشاءاللہ نئی نسلیں وہ ظہور کے قابل ہو جائیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک. باپ جوان بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا بیٹا، میں نے دیکھا ہے. منام خواب کو نہیں کہتے، ایک بحث الگ چیز ہے. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر. یہ منام نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہے پروردگار.
جو حکم ہے اس کا بحث میری وہاں پر ابو طالب میں یہی بحث ہے، یہ مزاج تسلیم کہاں سے لائیں؟ انسان ایک ایسی مزاج بنائیں میرے اندر کی اروگینسی، غرور ختم ہو جائے. نماز نماز، روزہ روزہ، حج حج، زکوٰۃ زکوٰۃ، اسکول اسکول، جو فرائض ہے اس کو ادا کرتا چلا جاؤں. اس کے معنی کہ میں تسلیم کے راستے ہوں. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. باپ بھی تسلیم کی منزل میں تھا، بیٹا بھی تسلیم کی منزل میں تھا. یہ اسلام ہے. یعنی بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے کاٹ دیجئے، باپ یہ کہہ رہا میں کاٹ رہا ہوں. یعنی اس منزل تسلیم میں بیٹا کٹ جانے کے لیے تیار، باپ کاٹنے کے لیے تیار. اللہ نے اتنا ہی چاہا تھا، یہ نہیں چاہتا کہ قتل ہو. اللہ نے کہا بس ہو گیا ابراہیم، تو نے قد صدقت الرؤیا، خواب کو سچ کر دکھا دیا. ہمیں قتل منظور نہیں تھا، دیکھنا تھا کہ تو تسلیم میں ہے یا نہیں ہے. روایتوں میں ہے کہ حضرت اسماعیل نے ذبح ہونے سے پہلے کہا بابا ذرا آسان مسئلہ نہیں ہے، مجھے ذبح کرنا ہے بیٹے کو. آنکھ میں پٹی باندھ لی، پٹی باندھی. یہ ہے منزل منا یا مونا، جہاں پر بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے پٹی باندھیے. کربلا میں پٹی باندھنا نہیں ہے. اصحاب حسین ختم ہو گئے. اب ایک ایگزامپل کی ضرورت تھی، مثال کی ضرورت تھی. بنی ہاشم میں پہلے جائے تو کون جائے؟ جوان علی اکبر کو حسین نے تیار کیا. مثال میں یہ مسائب بہت ہی مختصر، کلیجہ منہ کو آتا ہے، میں پڑھتا نہیں ہوں. اس لیے علی اکبر کا مسئلہ ہے کہ سر علی اکبر جب بازار کوفہ میں گیا ایک عورت نے دامن کو پھیلا دیا. خدایا اگر اس کی ماں ہے تو اٹھا لے. اتنا حسین جہاں، معلوم ہے ہمارے پاس معصومین اماموں کے زمانے میں مجلسیں ہوتی تھیں. روایتوں میں کربلا کے بعد امام سجاد 35 سال گریہ کیا. امام باقر کے پاس جو آتا تھا، چھٹے امام کے پاس مکفوف آیا، شاعر آیا، کہا اشعار کرو، اشعار کہو. کیسے اشعار؟ ذرا کربلا سناؤ. اشعار میں کربلا. پردہ لگا، بیویوں کے رونے کی آواز آئی. مجلسوں کی ابتدا یہ ہوئی، یہ بیویاں رو رہی تھی، پیچ رہی تھی. آخر میں مجمع ماتم کرنے لگا. وہاں سے ابتدا شروع ہوئی. امام نے انکریج کیا کہ ہاں اس کو یاد کو منانا ہے. کسی ذاکر نے علی اکبر کا تذکرہ کیا، لوگ رو رہے تھے. آواز دی مولا نے ہاں رو رہے ہو، لیکن ایسا نہیں، ایسے رو جیسے ماں جوان بیٹے. بنی ہاشم کو اصحاب امام حسین نے آگے بھیجا ہے ان کی خواہش پر. بھیجنے کے بعد کہیں روایت میں نہیں ہے کسی صحابی کو بھیجنے کے بعد امام پیچھا کیے ہو، یا کسی بنی ہاشم کو بھیجا جانے کے بعد پیچھے گئے ہوں.
لیکن جب علی اکبر کو بھیجا امام پیچھے پیچھے چلنے لگے، ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم اشہد قد برز الى هؤلاء القوم خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ علی اکبر آگے بڑے، دعا کو ہاتھ اٹھائی، ہاں شب جمعہ ہے، امام کی دعا دیکھیے، ہاتھوں کو اٹھایا، مولانا پروردگارا تو گواہ رہنا، اب مجھ سے میرا وہ بیٹا جدا ہو رہا ہے جو صورت میں سیرت میں، رفتار میں، کردار میں ہو بہو میرے نانا جیسا تھا، اور جب کبھی میرے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا اس میرے علی اکبر کو دیکھ لیتا، علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلے، علی اکبر جب تک جانا ذرا مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ دیکھا علی اکبر نے، ضعیف باپ پیچھے آ رہا ہے، گھوڑے کو موڑا، قریب آئے، اتر گئے، بابا آپ ہی نے تو اجازت دی تھی، آپ ہی نے تیار کیا تھا، سب کچھ آپ ہی نے کیا ہے، پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ دو جواب ہیں، ایک جواب یہ کہ کاش تم صاحب اولاد ہوتے، کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ دوسرا جواب، علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو، میرا کلیجہ اجرکم علی اللہ۔ ابھی میں نے سنایا تھا جوان بچے تھے، 9 پاس کرنے کے بعد بڑا مارکس لے کے آئے ہیں، ماں باپ کے پاس آئے ہوں گے تو کیا کہا ہوگا؟ جو مانگو، جتنا ہو سکے ہماری حیثیت کا دے دیتے ہیں۔ جب کبھی کامیاب ہو کے بچہ آتا ہے، ماں باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے جو خواہش کرے گا دے دوں گا۔ علی اکبر جنگ کے کرتے کرتے واپس آئے ہیں، گھمسان کی لڑائی لڑ کے آئے ہیں بابا پیاس مقاتل میں علماء نے توجیحات کی ہیں۔ امام نے کہا بیٹا تیری زبان میرے منہ میں دے دو۔ ایک توجیہ آج میں نے پڑھی، عجیب و غریب توجیہ، کہ جیسے جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں لوگ ماں باپ پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے ممکن ہے کہ بیٹی کو پیار کرے، جیسے جیسے جوان بیٹا ہوتا ہے اب ذرا احتیاط کرتا ہے باپ، سینے سے زیادہ لیکن پیار نہیں کرتا۔ علی اکبر کو حسین چاہتے تھے، مقصد سینے سے لگا کر کے علی اکبر کو بوسا دے اس کی امیاں بھی پر، بیٹا نے زبان کو کھینچ لیا، بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیار اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ علی اکبر آخر میں علی اکبر گئے، جنگ کرتے رہے، گرنے لگے تو آواز دی، بابا
سلام جو آیا ہے مقتل سے الگ الگ آیا. علی اکبر کا سلام انوکھا ہے، علیکم منی السلام. یہ نہیں کہا بابا سلام آئیے میری مدد، نہ سلام. یہ سلام کب کرتے ہیں عربی میں؟ جواب دینے کی امید نہ ہو. یہ نہیں کہہ رہے ہیں بابا آئیے مقتل میں، بابا یہاں خراب حالات ہیں مت آئیے یہاں پر. علیکم منی السلام. حسین گرے، اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، پکارتے تھے، پدر کو بسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے. جگر میں درد ہے، لختے جگر نہیں آتا. ڈھونڈتے جاتے تھے. اگر کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور. اجرکم اللہ. بس میری ہمت ختم ہو گئی. ایک مرتبہ لٹی ہوئی وہ کمائی بست تلاش ملی. حسین نوجوان کے لاش کے قریب پہنچ گئے. جوان بچہ ایرڑیاں رگڑ رہا تھا. ووضع خدہ علی خد ابن، اپنے گال کو علی اکبر کے گال پہ رکھ دیا. بیٹا آیا اٹھو، آ گیا اٹھو، آ گیا اٹھو. بیٹا معرفت کا بیٹا تھا، جانتا تھا بابا پریشان ہے. بابا پریشان مت ہوئیے، دیکھیے نانا آ گئے، دیکھیے دادا آ گئے، دیکھیے دادی آب کوثر لیے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. التماس